صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबी अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल आदिलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अदल फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا قریش پر اور قریش کا تم لوگوں پر حق ہے کہ جب تک حکومت کریں عدل کریں، جب امانت ان کے حوالے کی جائے دیانت سے کام لیں، اور جب رحم کی اپیل کی جائے تو یہ رحم کریں۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک نرم خو، رحم دل اور عادل و منصف سربراہ حکومت ہوں گے، اور بدترین درجہ میں سخت دل اور ظالم اور غیر منصف سربراہ حکومت ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ہستی کا ذکر پاک کرنے کی، ان کے فضائل اور ان کے عدالتی فیصلے، جب وہ چیف جسٹس تھے اور جب وہ خلیفہ حکومت تھے، اس وقت ان کے فیصلوں پر بات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ ہستی پاک وہ ہے جن کا ذکر بھی عبادت ہے، جن کی زیارت بھی عبادت ہے۔ ان کی عظمت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ صحابہ کرام میں سے جس صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیات اتری ہیں، وہ ہستی پاک وہ ہے جن کی سعادت، جن کے ذکر پاک کی سعادت آج میں کروں گا، میرے ساتھ میرے اسکالر کریں گے، اور ہمارے ناظرین اور سامعین جو ہیں وہ اس مبارک ذکر کو سنیں گے۔ اور میں آج اپنے ناظرین اور سامعین کو 92 چینل کی جانب سے، اپنے اسکالر کی جانب سے اور اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آمد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہوئی تھی۔ آج کے دن ان کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ یہ بڑا مبارک دن ہے، یہ مبارک لمحات ہیں، یہ قبولیت دعا کے لمحات ہیں، اور میرا ایمان اور یقین اور میری ایمان کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں جب ذکر علی المرتضیٰ شیر خدا ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا، علی کا مجھ سے وہ رشتہ ہے جو دماغ کا، جو سر کا دل سے ہوتا ہے یا روح کا بدن سے ہوتا ہے، میرا وہ رشتہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ یہ علی شیر خدا کون ہیں کہ بدر و حنین میں جس طرح کا انہوں نے سر پہ امامہ باندھا تھا، تمام ملائکہ جو وہاں پہ اترے سب نے اسی رنگ کا امامہ شریف پہنے ہوئے تھے۔ اور پھر یہ پہلی مرتبہ بدر میں جن کے نام کے نعرے لگے اور ملائکہ نے لگائے، وہ بھی علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جس کو علم حاصل کرنا ہے اس کو اس دروازے سے داخل ہونا پڑے گا۔ ناظرین کا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن، انتہائی پیارے کزن اور علم و فضل کے کوہ صفا، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں، راوی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، جنات حساب کرنے بیٹھ جائیں، اور تمام انسان لکھنا شروع کر دیں، تو تب بھی علی کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑھ کے ان کی شان اور عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ جن کے قرآن حکیم تذکرے کرے، جن کی شان میں، جن کو تاجدار حل عطا قرآن نے کہہ دیا، جن کی شان میں سورہ کوثر نازل ہوئی، جو پنجتن پاک میں شامل ہیں۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سب سے یہ افضل شان اور علم میں سب سے بلند یہ ہیں۔ 10 حصے حکمت کے جو ہیں ان میں سے 9 حصے علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس ہیں۔ 73 حصے کتاب کے علوم کے، 1 حصہ آصف بن برقیہ کے پاس ہو تو وہ ہزاروں میل دور سے تخت بلقیس کو حاضر کر دے، اور علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس پورے 73 حصے اس علم کے ہیں۔ ان کی شان اور عظمت اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معراج کی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک فرشتہ ہے جس پہ سارے فرشتے جو ہیں، بہت ایک فرشتوں کی جماعت ہے جو اس پہ درود پڑھتی ہے، اور اس کی شکل بالکل علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی عظمتیں، یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے ان کے فضائل کے حوالے سے، اور آج چونکہ ان کے جو فیصلے ہیں ان پہ بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں، بہت درویش صرف بہت بڑے ولی اللہ اور شاعر بھی تھے ہمارے حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سیدنا علی کی منقبت میں کمال کی چیزیں کہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بدوش خواجہ ولایت کا منتہائے کمال،
زمانہ لا نہ سکے گا کبھی علی کی مثال، علی کے نور سے مردان حر تجلی گیر، علی کا فقر ہے بدر و حنین کی توقیر، علی کا عزم وہ ہے جرت فضائے اہل حرم، علی نصیر و علی ناصر و علی محکم، علی کا زور ہے مرہب شکار و کفر شکن، علی کی ضرب سے خیبر کے مارکے کی پھبن، اور علی ہے مانی ام الکتاب و نفس رسول، علی لطیف علی حسن علت و معلول، اور علی ہے مظہر تقویم جملہ موجودات، علی ہے نور الہی، علی ہے پرتو ذات، علی شہید و علی شاہد و علی مشہود، علی وجود و علی واجد و علی موجود، اور علی علیم و علی عالم و علی معلوم، علی قسیم و علی قاسم و علی مقسوم، علی خبیر و علی مخبر و علی ہے خبر، علی نذیر و علی ناظر و علی ہے نظر، اور علی حسین و علی آسن و علی ہے حسن، علی خزینہ علی خازن و علی مخزن، ہر ایک ادا میں 100 جلوے ماہتابی کے، نثار دیدہ و دل شان بو ترابی کے۔ ناظرین کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کی شان پاک جو ہے اس پہ اتنا خوبصورت کلام انہوں نے لکھ دیا۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے سب سے اچھے بھائی علی ہیں اور میرے سب سے اچھے چچا سیدنا امیر حمزہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اے علی تم کعبہ شریف کی طرح قدر و منزلت رکھتے ہو، کعبے کی طرح تمہاری قدر و منزلت ہے، اور جو آدمی یہ خواہش کرے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو آدمی یہ خواہش کرے کہ وہ حضرت آدم کو علم میں، نوح کو فہم میں اور حضرت ابراہیم کو اخلاق میں دیکھ لے تو وہ علی کو دیکھ لے۔ اور اسی لیے ناظرین کرام وہ نعرہ علی علی کا آج تک کائنات میں گونج رہا ہے۔ جنت جن کی مشتاق ہے وہ جنت کے مالک ہیں، جس کو ان سے محبت ہوگی، ان سے محبت کرنے والے بھی سارے جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ جب فیصلے کرتے تھے تو میں صرف 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہ جو تصور آج کل ماڈرن دنیا میں ہے کہ جب ایک گواہ عدالت میں جو ہے اس پہ جرا ہو رہی ہوتی ہے یا اس کی گواہی ہو رہی دوسرے گواہ کو دور رکھتے ہیں، یہ سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے شروع کیا تھا۔ یہ جو ہے کہ کسی کے جو ہے خفیہ تفتیش کرنا یہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ نے شروع کی تھی۔ یہ جو فل بینچ کا ہمارے ہاں تصور ہے یہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ نے کیا تھا کہ اہم کیس جو ہیں اس میں صاحب الرائے بیٹھ جائیں قاضی کے ساتھ اور وہ سنیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ قاضی جو ہے وہ عدالت میں کبھی آواز بلند نہ کرے، اس کو بردبار ہونا چاہیے۔ ایک قاضی کو آپ نے مقرر کیا، پتہ چلا وہ لوگوں کو بڑے دبکے لگاتا ہے، آپ نے کہا نہیں تم اس قابل نہیں ہو، تم ہٹ جاؤ۔ دونوں عدالت میں جب پارٹیاں پیش ہوں، دونوں فریق پیش ہوں تو فرمایا ان کو تحمل سے پورے طور پہ سنو، اور قاضی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جلدی جلدی سارے کیس نپٹا دے، وہ پورا سائل کی بات کو پورا سنے۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ہمیں بتایا تھا۔ اس طرح کی آپ نے کس طرح کے فیصلے آپ نے کیے، فرمایا کہ مرتد کی جو سزا ہے وہ 3 بار توبہ کرنے کا پہلے اس سے مطالبہ کرو گے، اگر وہ نہ مانے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر چور کوئی چوری کر لے لیکن وہ خود بھی اس کا مال اس میں شامل ہو تو پھر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس طرح فرمایا کہ والدین اور اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکی۔ بعض لوگ جو ہیں وہ چلاکی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالتے ہوئے اپنے گھر میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہ ماں باپ کو اوپر زکوٰۃ دی جا سکی، دادا کو، نہ اولاد کو، پوتے کو یا بیٹے کو جو ہے یا بیٹی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان کے اتنے فیصلے ہیں۔ قاضی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس عقل ہونی چاہیے، بلوغت ہونی چاہیے، اور مسلمان حکومت میں قاضی اسلام پہ عمل کرنے والا ہو، قاضی لوگوں کے مال سے بے پرواہ ہونا چاہیے، بردبار ہونا چاہیے، کسی بات پر جلدی سے مشتعل نہ ہو جانے والا ہو، کسی طرف سے آنے والا تیر اسے غضبناک نہ کرے کہ اس پہ کوئی اختلاف کرے تو وہ غصے میں آ جائے اور غصے میں فیصلہ کر دے، احکام شریعت کا عالم ہو، ناسخ و منسوخ کا اسے علم ہو، اور یہ نہ ہو کہ لا علمی میں کوئی فیصلہ کر دے، اور اگر یہ کر دیا تو خود بھی ہلاک ہوا، دوسروں کو بھی ہلاکت کر دے گا دوسروں کی، اور اس کو سابقہ نظیروں کا بھی علم ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام آج یہ موضوع ذرا تھوڑا میرا انٹرو بھی لمبا ہو گیا کیونکہ آج موضوع ہی ہمارا ایسا تھا۔ میرے ساتھ شریک گفتگو آج سیدنا علی المرتضیٰ کے فضائل اور عدالتی فیصلے۔ پہلے مہمان ہیں میرے پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب، سینئر استاد ہیں ایک یونیورسٹی کے، ان کے ساتھ
پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، آپ میرے ان دونوں مہمانوں سے واقف ہیں، بہت بڑی علمی شخصیات ہے اور ہیوی پینل ہے آج ماشاءاللہ۔ ان کے بعد افسر علی خان عرف لاڈلے میاں منقبت بارگاہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا میں پیش فرمائیں گے۔ افسر علی خان کو ہم نے اس لیے بلایا، بزرگ شخصیت ہیں، ان کا تعلق ماریرہ شریف سے ہے، اور امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تھے اپنے پیر خانہ مرشد خانہ ماریرہ شریف تو پہلے ان کے گھر میں جا کے جو وہاں ٹھہرتے تھے، تو ہمیں ان سے اس لحاظ سے بھی ایک عقیدت ہے۔ یہ منقبت پیش فرمائیں گے۔ ابتدا کر رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب سے۔ جی، فضائل علی المرتضیٰ شیر خدا کی عظمتیں رفتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت سی باتیں بیان فرما دیں فضائل کے سلسلے میں، اور اصل میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عطا ہیں پوری کائنات کے لیے تربیت کے لحاظ سے، کہ جو اپنی ذات میں وہ نظائر چھوڑ کے گئے ہیں کہ جو آنے والے حکمرانوں کے لیے، فقراء کے لیے، مربین کے لیے اور مرشدین کے لیے امام ہیں۔ ٹھیک۔ فضیلت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں، جیسے آپ نے کہا تاجدار حل عطا، قرآن پاک کی بہت ساری آیات، خاص طور پہ وہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ آپ نے نظر مانی تھی کہ بیٹے بیمار ہیں اور اللہ نے انہیں صحت عطا فرمائی تو پھر ہم روزے رکھیں گے۔ پہلے دن روزہ رکھا تو پھر ایک شخص آیا، آپ نے روزے کا افطار کا سامان اسے دے دیا۔ دوسرے دن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، پہلے دن مسکین تھا، دوسرے دن روزہ افطار کرنے لگے تو پھر ایک اور شخص آ گیا، وہ تھا یتیم، اور آپ نے وہ کھانا بھی اسے دے دیا۔ تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا کہ ایک مانگنے والا آیا کہ جو ایک قیدی تھا، آپ نے اسے اپنا کھانا عطا فرمایا۔ تو قرآن پاک کی آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس میں جو فضیلت ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پہ غالب رکھنا۔ بچے بیمار تھے، ان کی صحت کے لیے منت مانی، عبادت کا ارادہ کیا، اور پھر اس کے لیے جو افطار، وہ تو انسان کی ذاتی ضرورت ہے، اپنے نفس کا حق ہے، لیکن اپنی ذات، اپنی اولاد، ان تمام سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنا اور مسلسل اس محبت کو برقرار رکھنا، ایک دن بھوکا، دوسرے دن، تیسرے دن اللہ کی محبت کو غالب رکھنا، یہ انسانی بندگی کا وہ فریضہ ہے کہ جو اللہ کے قریب ترین کرتا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو فضیلتیں ہیں، ان میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ خدا پرستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ جنگ میں ہے تو تب وہ اللہ کی محبت میں غرق ہیں، نماز میں ہے تب وہ اللہ کی محبت میں غرق ہیں۔ ان کی جملہ صلاحیتیں، چاہے وہ مضبوطی ہے، چاہے وہ خوف کا عالم ہے یا خوشی کا، کسی بھی مرحلے میں وہ اللہ کی محبت کو ترک نہیں کرتے۔ اور انسانی معاشرے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ اس میں فلاح ہو، وہ خدا کی محبت ہے۔ اور صوفیاء کرام جو لوگوں کو دین کی بات بتاتے ہیں، بر صغیر میں آپ نے دیکھا کہ اسلام آیا، آج یہ رجب کا مہینہ ہے اور بڑی برکتیں ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ بر صغیر میں صوفیاء اسلام لے کے آئے کہ وہ اللہ کی محبت میں اتنے بلند تھے کہ وہ انسانوں میں تفریق کے قواعد کے اس طرح سے پابند تھے کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اور وہ تعلیم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذریعے سے پہنچی۔ ابھی آپ نے ایک بیان کی نا بات کہ وہ جو مسلمان تھا زیادتی کرنے والا، اسے تو سزا اپنے دین کے مطابق، اور عورت کو سزا یہ وسعت ہے کہ وہ ان کے قانون کے مطابق، تو جبر نہیں ہے، اور یہ آزادی دی کہ ہر شخص اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے قانون کا پابند ہے، لیکن جبری طور پہ کسی شخص کو زبردستی اس پہ اپنے قانون لاگو نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کسی شخص کے یا کسی معاشرے کے یا کسی حکومت کے خوف سے اپنے دین سے ہاتھ اٹھا لیا جائے۔ ہاں، ان کے کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنے قانون کو بدل دو، یہ بالکل غلط ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے تیار کیا تھا، علم کے لحاظ سے،
عمل کے لحاظ سے. اور جو یہ فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں نا وہ محض فضیلت نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک وہ حقیقت ہے کردار کی کہ جس کردار نے امت کے صالحین میں منتقل ہونا تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نظامی صاحب حدیث پاک میں ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. بے شک و شبہ غائی کمال ہے. غائی صاحب حضرت مولانا جلال الدین رومی کا ایک شعر ہے پیشتر از خلقت انگور ہا خوردہ میں ہا و نمودہ شور ہا. واہ واہ. ہم نے تو اس وقت شراب پی لی تھی جب ابھی انگور نہیں پیدا ہوا تھا اور اس کی مستی بھی ہم نے محسوس کر لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس جہان میں آ کر جو پہلی نگاہ ڈالی تھی وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اور پہلی خوراک لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ڈاکٹر صاحب وہ جام نہیں تھے وہ معرفت کے کلزم تھے جو اسی وقت انڈیل دیے گئے. غائی صاحب اس کے بعد آپ کی ساری حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے تابع ہے. واہ. مزاج آشنا اتنے تھے حضرت علی المرتضیٰ نبی کریم راز آشنا بھی. راز آشنا بھی. آپ اندازہ فرمائیے کہ حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ اور امیر المومنین علی حاضر ہوں گے یمن سے. ٹھیک ہے. جب ملاقات ہوئی مکہ شریف میں تو رسول اللہ نے پوچھا اے علی آپ نے کون سا احرام باندھا ہے کیونکہ اس سے متعین ہونا تھا نا. صحیح. تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے یمن میں احرام باندھتے ہوئے نیت کی تھی کہ میرا وہ احرام ہے جو رسول اللہ ہائے 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 ہائے. آپ اندازہ سبحان فرمائیے اللہ سبحان اللہ. متعین ہیں چیزیں حج قران اور حج سب کچھ جی دیگر کا نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے آگے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ نے فرمایا کہ 100 اونٹ قربان میں نے کرنے ہیں ان میں سے 63 میں کروں گا باقی تم کرو گے. مطلب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرت فرما رہے تھے کہ آپ کے جو فضائل ہیں اور کمالات ہیں پہلے وہ حقائق موجود ہیں آپ کی شخصیت میں اتباع کے اور محبت کے اور عشق میں انتہا درجے کے اس کے نتائج میں آپ کے فضائل بیان ہوئے. پوری سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جی ہاں اس کا پرتو یا سراپا دیکھنا ہو تو عکس جمیل واہ واہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے حضرت علی سے ایک طویل سرگوشی فرمائی. تو بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آج تو اپنے چچا کے بیٹے سے بہت طویل آپ نے سرگوشی فرمائی. تو آگے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے میں نے سرگوشی نہیں کی ہے بلکہ خدا نے سرگوشی کی ہے. سبحان اللہ. اور دوسری روایت دوسرے راوی کا کہنا ہے کہ آپ کے الفاظ یہ تھے کہ علی سے میں نے سرگوشی جو کی ہے یہ حکم الہی سے کی ہے. سبحان. اب یہ سارے وہ اسرار و رموز ہیں جن سے آگے کشور کشائی بھی ہوئی ہے اور جن سے انتظامیہ بھی ہوئی ہے جن سے قانون کے پہلو بھی نکلے ہیں اور جن سے صوفیاء کرام نے بھی اکتساب اسی لیے فرمایا کہ علی میرے علم کا رازداں ہے. کیا شک ہے جی. واہ واہ واہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور علی اکٹھے قرآن اور حوض کوثر تک آئیں گے. اکٹھے آئیں گے. اب قرآن کریم کے سلسلے میں حضرت علی کی جو خدمات ہیں وہ تھوڑی سی پس منظر میں رہ جاتی ہیں. آپ کتابت قرآن پر بہت اصرار فرمایا کرتے تھے. کیا بات. خود زندگی پر کتابت کی بہت سارے صحابہ کو راغب کیا اس طرف. اس کے علاوہ کاتب وحی بھی ہیں. کاتب وحی بھی ہیں واہ واہ. بالکل.
اور اس کے علاوہ اور یہ کام آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں شروع کر دیا تھا، اور حضرت علی کے لکھے ہوئے اوراق قرآن کریم کے حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے نبی کریم کے وصال کے وقت۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ غازی صاحب جو بہت اہم بات ہے، قرات اور تجوید کی طرف جو حضرت علی کا رجحان تھا اور میلان تھا، اور عربی گرامر شروع ہی ان سے ہوئی۔ جی اور اتنی آپ حوصلہ افزائی فرماتے تھے حافظوں کی اور قاریوں کی، اور اس سلسلے میں رہنمائی کرتے تھے، یعنی اتنے جامع کمالات شخصیت شاید ہی کوئی اور اس عہد میں ہو۔ قرآنی علوم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اتھارٹی ہے، جو ذات، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا بالکل، کی۔ بے شک و شبہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان جن کو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور نبی حضرت عمر متعین کرتے تھے کہ حذیفہ بن یمان جس شخص کے جنازے میں موجود ہیں اس کے جنازے میں شامل ہوں گا میں، جس میں نہیں ہے میں نہیں شامل ہوں گا۔ واہ واہ واہ۔ یعنی اس سے اندازہ فرمائیے آپ۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان سے جب بہت ہی مسائل شروع ہو گئے خلافت کے حوالے سے، تو بہت سارے لوگوں نے پوچھا، کئی قبائل نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا حضرت حذیفہ بن یمان نے ان لوگوں کو کہ عمار ابن یاسر کے پیچھے رہنا۔ واہ۔ اب عمار بن یاسر تو وہ ہیں جو حضرت علی کے ساتھ اول سے منسلک ہیں اور آخر تک منسلک ہیں، آخر تک رہے، شہادت ہی ان کے ساتھ شہادت ہی ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا تھا کہ ایک باغی گروہ انہیں شہید کرے گا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کا یہ کہنا بھی متعین کرتا ہے آپ کے فضائل اور برکات کو جو شان رسالت سے انہیں معلوم ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کے جو علوم و فنون ہیں، مطلب کیا حضور بات یہ فرمائیں کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، آپ نے خود فرمایا نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس کے اندر کیا حکمتیں موجودہ ہیں، اس سے کیا کیا نتائج نکلتے ہیں، اس کی تفسیر اور تفہیم۔ یہی سبب ہے کہ وہ تمام اولیاء کرام جو صاحب تصنیف ہوئے ہیں اور صاحب تحقیق ہوئے ہیں، جیسے مثلا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ، انہوں نے جب فضائل علی پر بات کی ہے تو آپ کے علمی کمالات اور آپ کے روحانی کمالات اور ولایت کا جو سرچشمہ قرار دیا ہے حضرت علی کو، اور اس پر جو بحثیں کی ہیں، بالکل ایمان افروز ہے وہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ان کا امام جو ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہوگا، اور یہ سب لوگ وہ ہوں گے جو راہ خدا میں جہاد کرنے والے۔ بے شک و شبہ۔ اسلام کی جو عسکری تاریخ ہے اور جو جہادی سرگرمیاں ہیں، یعنی اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید سے اور آپ کی نصرت سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سارے عہد خلفائے راشدین میں، جن میں پھر حضرت علی المرتضیٰ کا اپنا عہد خلافت بھی آتا ہے، اس میں آپ کے جو مشورے ہیں اور بعض فیصلے ہیں وہ اندازہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا ورلڈ ویو کیا ہے اور اس کی ترجیحات کیا ہیں۔ ایک قول حضرت امیر المومنین علی کا، آپ نے فرمایا اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف درمیان میں نہ ہوتا تو سارا جزیرۃ العرب یہ جان لیتا کہ علی ابن ابی طالب سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں ہے۔ مطلب جو سیاست کے نشیب و فراز ہیں وہ معلوم ہے، سارے جانتے ہیں، ہماری ترجیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پہ چلنا ہے، سیاست ہمارا مقصود نہیں ہے۔
اندازہ فرمائیے کتنا بڑا مشورہ ہے حضرت عمر فاروق کو حضرت علی کا، جب یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ اسلامی کیلنڈر کا نقطہ آغاز کون سا واقعہ قرار دیا جائے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی ہے اس سے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے. واہ. اور اس پر جو آپ نے دلائل دیے وہ اتنے محکم علمی دلائل ہیں جس سے پیغام رسالت کی اہمیت اور اس کی ترجیح واضح ہوتی ہے. چنانچہ بالاتفاق آج تک پورے عالم اسلام میں وہ ہجری کیلنڈر رائج ہے. یہ عطا حضرت علی ہے. اس کے بعد حضرت امیر عثمان کے عہد میں جتنے بھی مسائل تھے آپ نے احتساب کا ذمہ حضرت علی کو تفویض کیا ہوا تھا، اور جو سزاؤں کی تنفیذ تھی وہ بھی حضرت عثمان کی طرف سے حضرت علی کے ذمہ. تینوں خلفائے راشدین نے فیصلے جو کروائے ہیں چیف جسٹس حضرت علی رہے ہیں آلموسٹ. بالکل. اور اندازہ فرمائیں کہ آپ نے کتنے حساس اقدامات کیے ہیں اور کتنے مشکل فیصلے کیے حضرت امیر المومنین علی نے. جب آپ نے مدینہ منورہ سے اپنا دارالحکومت منتقل کیا کوفہ، تو شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کوئی آپ نے آپ کی ترجیح رہی ہوگی. بہت برتر حکمت کے لیے اور امت کی مصلحت کے لیے. اور آپ فرماتے تھے کہ میں اگر یہاں مدینہ منورہ میں رہوں گا تو میری وجہ سے ایک آنچ بھی اگر آئی شہر رسول پر تو میں دنیا جہان کا نہیں رہوں گا. اس کی حرمت ملحوظ رہنی چاہیے. اس کی حرمت علی کی امام علی مقام نے کیا. امام علی مقام امام علی مقام اگر مدینہ منورہ میں رہ جاتے امام حسین علیہ السلام تو ان کے ساتھ کتنے جانثار ہوتے اور دیکھتے کہ یزید کیسے داخل ہوتا ہے. تاریخ آج کچھ اور ہوتی. کوفہ میں جب آپ تشریف لے گئے ہیں تو آپ کو کہا گیا کہ آپ دار امارت میں قیام فرمائیں، جو گورنر ہاؤس کہہ لیجئے یا گورنمنٹ ہاؤس تھا. آپ نے فرمایا نہیں، میں وہاں رہوں گا جہاں عمر رہے تھے. اور وہ دیکھا آپ نے حجرہ نما گھر تھا، وہ امیر المومنین علی کا گھر ہو گیا. اس کے بعد آپ اپنے جتنا آپ کا عہد خلافت ہے تمام خلفائے راشدین کے مقابلے میں سب سے زیادہ حساس عہد ہے وہ. اس میں فتنے اور شورشیں اور داخلی جنگیں اور اتنی سیاسی چال بازیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایک آدمی کا نام تھا جودہ. جی. جودہ بن حبیرہ. جی. وہ آپ کی خدمت میں آیا اور یہ دور اطلاع کا ہے تو اس نے کہا جی بات یہ ہے آپ ذرا فیصلے ان کے خلاف کریں نا، جو مخالفین ہیں ان کے خلاف فیصلے کریں. آپ نے اسے ڈانٹ کے اپنی محفل سے نکال دیا اور فرمایا جب کوئی بندہ فیصلہ کرتا ہے عادل تو اس کو اپنی ذات اپنا غصہ اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ اور رسول کے مطابق. جودہ نے جب یہ بات کی کہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جس سے اتنی محبت کرتے ہیں اپنی جان بھی فدا کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کے بارے میں آپ اتنے شدید ہیں کہ آپ کے غصے اور شدت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ اسے اونٹ کی طرح ذبح کر دیں گے. لیکن جب وقت انصاف آتا ہے تو اپنے محبوب پہ آپ تعزیر نافذ کرتے ہیں اور جس سے غصہ ہوتا ہے رہا کر دیتے ہیں. تب آپ نے جواب دیا کہ اپنی محبت اور اپنا غصہ اس پہ اللہ کی رضا کو غالب رکھنا چاہیے. یہ تو حضرت دیکھیں آپ نے بتایا نا قاضی کی صفات کیا کیا ہونی چاہیے. تحمل تحمل تحمل، اتنا تحمل. وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات بیان کرتے ہیں کہ این جنگ کے عالم میں جب کہ خدا کی محبت اور خدا کی رضا اور خدا کی خوشی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اس عالم میں جب اس نے گستاخی کی اور تھوک پھینکا تو آپ فوراً علیحدہ ہو گئے. اپنی ذات اور خدا کے معاملات کا پوری طرح ایک ہی وقت میں تحفظ کرنا یہ بہت مشکل. دیکھیں آپ حاکم ہیں یا ممتحن ہیں یا آپ قاضی ہیں، جو بھی کچھ ہیں، ہمہ وقت آپ انصاف کے سامنے ہیں اور انصاف کی ترازو آپ کے ہر وقت ہاتھ میں. اور یہ جو ہے نا بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت بلند مقام روحانی طور پہ اور قاضی کے طور پہ کہ اتنا توازن ہے آپ کی ذات میں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض باطنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ظاہری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت وہ شامل تھی، تب جا کے یہ مناقب مرتب ہوتے ہیں. جو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے تھے کہ روحانی طور پہ اتنے بلند کہ حوصلہ قاضی کا اتنا ہونا چاہیے کہ وہ نفس پرستی کو بھول جائے، اپنی ذات کو بھول جائے. اور جو شخص اسلامی عدالت ہو یا جس جگہ کی بھی عدالت ہو، اگر اس کے اندر روحانیت غازی صاحب موجود نہیں ہے اور وہ عالم بھی بہت ہے، اس کے سامنے نظائر بھی بہت ہیں، لیکن جب تک اس کے اندر خدا خوفی اور خدا خوفی کے لیے باطن کا روشن ہونا ضروری ہے، اور باطن کے روشنی کے لیے ضروری ہے کہ ان صالحین کی محبت ہو کہ جن صالحین کے امام حضرت علی ہیں. ڈاکٹر صاحب
حضرت علی نے فرمایا کہ جج اپنے کسی رشتہ دار کا کوئی فیصلہ تعلق دار کا نہ کرے. امیر المومنین علی کے پاس کچھ مال آیا اصفہان سے، آپ نے اس کے 7 حصے کیے. ایک خشک روٹی بھی تھی اس میں، اتفاق سے جو قافلے والے تھے ان کی کو رہ گئی ہوگی سامان میں، آپ نے اس کے 7 حصے کیے اس روٹی کے اور ہر ڈھیری کے اوپر ایک ایک حصہ رکھا اور اپنے دست مبارک سے یہ کیا سارا. اللہ اکبر. اللہ. تو کوئی کسی دیکھنے والے نے کہا کہ آپ اس روٹی کے حصے نہ کرتے اور یہ کسی کو بھگو کے کوئی کھا لیتا. حضرت علی خود بھی خشک روٹی بھگو کے کھایا کرتے تھے. نان جوی کہ جہاں میں نان شعیر پر خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. جسے نان جوی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر. اور غازی صاحب یہ عملی زندگی میں جب آپ قاضی صاحبان کی بات کرتے ہیں، جب وہ آسائش پرست ہو جاتے ہیں تو ان کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے. لیکن حضرت علی کے ہاں ایسا نہیں تھا. یمن میں ایک اس طرح کا عجیب واقعہ ہوا کہ لوگ چاہتے تھے کہ ایک شیر کو پھنسائیں. انہوں نے کنواں کھودا اور وہ جب شیر دوڑتا ہوا کنویں میں گر گیا. بڑے لوگ خوش ہوئے کہ یہ تماشا شروع ہو گیا. وہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنے لگے، اس نے اس کو دھکا. آخر وہ مذاق اس خرابی پہ منتج ہوا کہ ایک آدمی دوسرے نے اس کا پلو پکڑا، تیسرا 4 کے 4 گرے. شیر نے چاروں کو پھاڑ کھایا. اب مسئلہ بڑا مشکل تھا کہ دیت کیسے ہو اور ان کے سزا مقتولین کے ساتھ کیا معاملہ ہو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ کیس پیش ہوا. لیکن ایک پورا گروہ تھا جو نہیں چاہتا تھا سیاسی طور پہ کہ حضرت علی اس کا فیصلہ کریں. حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائیں. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی فیصلہ کریں. حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ 1 2 3 4 ایک مقتول کے جو اس کے قبائل ہیں بعد میں، ایک کی پوری دیت ہوگی، ایک کی آدھی ہوگی، ایک کی تہائی ہوگی، ایک کی چوتھائی. اور یہ آپ نے فیصلہ فرمایا. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے ذہن میں کچھ یہ بات رہی کہ شاید یہ بات ہمارے لیے ناقابل قبول ہی رہے گی. تو پھر وہ حجۃ الوداع کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ لے کے پیش ہوئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تفصیل عرض کی. تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی نے فیصلہ کیا وہ بالکل درست فیصلہ کیا. سبحان اللہ. تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی اتنے کامل فیصلے اور صحیح ترین فیصلے فرماتے تھے. اور پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَأَقْوَاهُمْ عَلِي، کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں. بہت سارے فیصلوں میں قرآن پاک کی آیات احادیث کے حوالے ہوتے ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ درست طور پہ اس کا تطبیق کا مسئلہ کہ صحیح. بہت ساری آیات آپ جمع کر لیں، لوگ سمجھیں گے کہ ہاں قرآن کا بہت مطالعہ، لیکن حقیقی روح تک پہنچنا یہ قاضی کی ذمہ داری ہے. محض آیات کو کوٹ کرنا یہ اپنی جگہ برکت اور خیر ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک کہ لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان، کہ اگر کوئی شدید غصے کے عالم میں ہے تو وہ 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ بالکل نہ کرے. تو اتنا ٹھنڈا ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ، اب جیسے آپ نے بتائی بات کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو بات بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ غصے کو ترک کر کے اٹھے اور کہا کہ یہ میرا سارا معاملہ اللہ کے لیے. تو قاضی جو ہے وہ تو دراصل اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ فرمودات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ اصولوں کے مطابق وہ نائب ہوتا ہے. اور اگر وہ درست طور پہ تطبیق نہیں کرتا احکامات کی اور احوال کی تو وہ مجرم ہوتا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر نظامی آپ کا بھی، اور افسر علی خان آپ کا بھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہے جی. صحت و تندرستی کا عمل. جو شخص کثرت کے ساتھ یا سلاموں کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے موت کے علاوہ ہر قسم کی بیماری سے بچائے رکھے گا. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری کو لازم پکڑو اور حرص سے دور رہو، کیونکہ حرص اتنی بری خصلت ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور تقوی اور پرہیزگاری سے بلند درجہ ملتا ہے. جی لاڈلے میاں. ہم نے یہ دولت کمائی، ہم نے یہ دولت کمائی، یا علی کہنے کے بعد، سبحان اللہ، یا علی کہنے کے بعد چھین لی بت سے خدائی، یا علی کہنے کے بعد، سبحان اللہ، ہم نے یہ دولت کمائی، سبحان اللہ، یا علی کہنے کے بعد، خیبر و خندق کی جنگیں ہوں کہ جنگیں نفس ہو، واہ واہ واہ، خیبر و خندق کی جنگیں ہو کہ جنگیں نفس ہو، سبحان اللہ، مومنوں نے فتح پائی، واہ واہ، یا علی کہنے کے بعد، مومنوں نے فتح پائی، یا علی کہنے کے بعد، جب علی نے فتح خیبر کی سنائی تھی خبر، جب علی نے فتح خیبر کی سنائی تھی خبر، خود رسالت مسکرائی، یا علی کہنے کے بعد، خود رسالت مسکرائی، یا علی کہنے کے بعد، دست پیغمبر نے باہر پھینک کر جھوٹے الہ، دست پیغمبر نے باہر پھینک کر جھوٹے الہ، کر دی کعبے کی صفائی، یا علی کہنے کے بعد، کر دی کعبے کی صفائی، اگرچہ ظاہری جاؤ حشم نہیں رکھتے، مگر کسی سے فضیلت تو کم نہیں رکھتے، علی کو حق نے کیا ہے عطا بلند مقام، صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى
وصحبه وبارك وسلم